الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو وضم اصابعه رواہ الامام الحمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدست احادیث میں سے ایک حدیث پاک پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو اللہ ہمیں ان دونوں کی روشنی میں حق اور سچ بات کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات بیان ہو جائے، اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، آج کل اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچی کی ولادت ہونے پر بیوی کو تنگ کرتے ہیں، بیوی کو مجرم قرار دیتے ہیں اور بیوی کے ساتھ ناروا اور بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی شوہر تنگ کرتا ہے، کبھی شوہر کی ماں تنگ کرتی ہے، کبھی شوہر کا باپ تنگ کرتا ہے، اور کبھی شوہر کا بھائی تنگ کرتا ہے، کبھی شوہر کی بہن تنگ کرتی ہے۔ اس بیوی کو تنگ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے بچی جنی ہے۔ جرم کیا ہے؟ اس نے بچی جنی ہے۔ جرم کیا ہے؟ اس عورت نے بچی کی ولادت کی ہے، اس کا جرم یہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ دور آ گیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آپ کے زمانے سے پہلے کا دور تھا۔ اب تو یہ وہ زمانہ آ چکا ہے، اس لیے ہمیں اس زمانے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، جس چیز کی تعلیم حضور نے فرما رکھی ہے، ہمیں اس تعلیم پر چلنا اور عمل کرنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے وہی مشعل راہ بنے گا، اور ہمارے لیے وہی تعلیم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گی۔ اس لیے اس زمانے اس دور کو چھوڑیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور آپ کا دور، اور جو حضور نے جس چیز کی تعلیم دی ہے اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو عرب کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عرب کے اندر ایک ابو حمزہ نامی شخص ایک عورت سے شادی کر کے اس عورت کو اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ ابو حمزہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہو، ابو حمزہ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب عورت بچہ جنتی ہے تو بجائے بچہ جننے کے وہ عورت بچی جنتی ہے۔ ابو حمزہ کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ ابو حمزہ بیٹے کے خواہش مند تھے، ابو حمزہ لڑکے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کے گھر میں لڑکا نہیں لڑکی آئی، ان کے گھر میں بیٹا نہیں بیٹی آئی، ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی، بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابو حمزہ اس بات سے نہایت رنجیدہ ہوئے، نہایت کبیدہ خاطر ہوئے، نہایت غمگین ہو گئے، اور بجائے اس گھر میں رہنے کے وہ گھر انہوں نے چھوڑ دیا، عورت کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، عورت کے ساتھ معاملات کرنا چھوڑ دیا، اس گھر میں رہنا ہی چھوڑ دیا، اور عورت سے علیحدگی اور اس سے دوری اختیار کر لی۔ رہتے تھے پڑوس کے ہی مکان میں، رہتے تھے اسی محلے اور اسی گاؤں میں، لیکن اس عورت کے پاس نہیں آتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک سال کے بعد جب وہ بچی کچھ ہوشیار ہو گئی، جب وہ بچی کھلانے کے قابل ہو گئی، تو وہ عورت
وہ عورت اس بچے کو اپنے گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں اس بچی سے دل لگی کر رہی ہے، اس بچے کو کھلا رہی ہے، اس بچی سے ہنسی مذاق کا معاملہ کر رہی ہے۔ اسی اثنا کے اندر ابو حمزہ کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، یہ بچی کھلا رہی ہے، اسی کھلانے میں اس عورت نے یہ شعر بھی گا رہی ہے، یہ شعر بھی گنگنا رہی ہے، عورت بچے کو کھلا رہی ہے، شعر بھی گنگنا رہی ہے، بچے سے دل لگی بھی کر رہی ہے، شعر بھی گنگنا رہی ہے، بچے سے دل ہنسی مذاق بھی کر رہی ہے، شعر بھی پڑھ رہی ہے۔ اسی اثنا میں ابو حمزہ کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ یہ ابو حمزہ عرب کے باشندے ہیں، عرب کی زبان سمجھنے والے ہیں، عربی زبان پر فوقیت حاصل ہے، عربی زبان کو سمجھنے والے تھے۔ ابو حمزہ جب یہ شعر سنتے ہیں کہ اب میری بیوی اس ڈھنگ کا شعر پڑھ رہی ہے، شعر کیا ہے ذرا شعر سنیں اب۔ مال ابی حمزہ لا یاتینا، مال ابی حمزہ لا یاتینا یذل فی الذی یلینا غضبان الا نلد البنینا، غضبان الا نلد البنینا تاللہ ما ذلک فی ایدینا وانما ناخذ ما اعطینا۔ میرے بھائیوں، اس شعر کا ترجمہ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس نہیں آتے، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پڑوس ہی کے مکان میں رہتے ہیں، ہماری خبر گیری نہیں کرتے، ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ کس بات سے ناراض ہیں؟ غضبان الا نلد البنینا، اس بات سے ناراض ہیں کہ ہم نے بیٹا کیوں نہ جنا، ہم نے بیٹی کیوں جنم دیا ہے، ہم نے بیٹی کیوں پیدائش کی ہے، ہم نے بیٹا کیوں نہ جنا ہے، اس بات سے ناراض ہیں۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بیٹا اور بیٹی دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر بیٹا اور بیٹی دینا میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے قبضے میں ہوتا، میرے ہاتھ میں ہوتا، میں اپنے شوہر کی خواہش کو ضرور پوری کرتی، لیکن بیٹا اور بیٹی دینے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ بیٹا اور بیٹی دینے کی طاقت صرف رب کو حاصل ہے، مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ بیٹا اور بیٹی دینے کی طاقت صرف خالق کو حاصل ہے، مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا وانما ناخذ ما اعطینا، ہم تو وہی قبول کر لیتے ہیں جو ہمیں مل جاتا ہے، جو ہمیں دے دیا جاتا ہے، ہم تو اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سنیں اب، یہ تاللہ ما ذالک فی ایدینا، بیٹا اور بیٹی دینے کی خواہش، بیٹی دینے کی طاقت مخلوق کے اندر نہیں، صرف خالق کے اندر ہے۔ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، میں قرآن کریم کھولتا ہوں، سورۃ الشورى سورۃ نمبر 42، اس سورۃ الشورى سورۃ نمبر 42 کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کا فرمان ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں باج بنا دیتے ہیں۔ یہ طاقت صرف رب کو حاصل ہے، یہ طاقت صرف اللہ کو حاصل ہے، یہ طاقت صرف خالق کو حاصل ہے، مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ہوتا، ہمارے کنٹرول میں ہوتا اور ہمارے اختیارات میں ہوتا تو یہ میں اختیارات میں ہوتا تو ہم اپنے شوہر کی خواہش کو ضرور پوری کرتی، اپنے شوہر کی خواہش کو میں ضرور پوری کرتی، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے۔ بیٹا اور بیٹی دینا میرا کام نہیں ہے، بیٹا اور بیٹی دینا رب کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا آتِينَا، ہم کو تو جو مل جائے گا ہم اسے قبول کر لیں گے، جو ہمیں دے دیا جائے گا اس کو ہم مان لیں گے، جو ہمیں مل جائے گا اس پر ہم راضی برضا رہیں گے، جو ہم کو مل جائے گا اس پر ہم راضی رہیں گے، خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں، قرآن کریم کھولیں، پارہ نمبر 3 سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران کھولیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مان رکھی تھی، اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، اللہ جب میں اسے جنوں گی، یا اللہ میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، میں اس بچے کو تیرے دین کے کام پر لگا دوں گی، میں اس بچے کو تیرے دین کے کام پر لگا دوں گی۔
یہ بچہ دنیا کے اندر جا کر کے تیرے دین کا کام کرے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، تیرے دین کی دعوت کو لے کر کے دنیا میں پھرے گا، تیرے پرچم کو لے کر کے دنیا میں لہرائے گا، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے مسجد میں امامت کرے گا، اذان بولے گا۔ یا اللہ میں اس بچے کی نظر مان رکھی ہوں تو محررا فتقبل منی، یا اللہ میں اس کے گھر کے کام کو میں گھر کے کام سے اس بچے کو آزاد رکھوں گی، گھر کے کام سے آزاد رکھوں گی، گھر کا کام نہیں کرے گا، تجارت کا کام نہیں کرے گا۔ یا اللہ فتقبل، یا اللہ میری طرف سے اب اسے قبول فرما لیجئے۔ خواہش کیا تھی؟ خواہش تھی کہ بیٹا ہو جائے گا تو دین کا کام کرے گا، خواہش تھی کہ بیٹا ہو جائے گا تو مسجد میں اذان بولے گا، امامت کرے گا، دین کا کام، دین کے کام کو لے کر کے پورے دنیا میں لے کر کے گھومے گا، دنیا میں لے کر کے لہرائے گا، یہ خواہش تھی۔ لیکن بجائے لڑکا دینے کے اللہ نے لڑکی عطا فرمائی، لڑکی عطا فرمائی۔ یہ لڑکی وہی ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ وہی لڑکی ہیں۔ میرے بھائیوں، خواہش تھی ان کی کہ بیٹا ہو جائے، لیکن ایک اللہ کی خواہش، ایک اللہ کی رضا ہے کہ بیٹی ہو، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ایک رب کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے، ایک رب چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے لڑکا ہو، رب چاہتا ہے لڑکی ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اللہ چاہتے ہیں بیٹی پیدا ہو۔ جو اللہ کی چاہت ہوگی وہی ہوگا، ہماری چاہت کے اختیارات نہیں ہے، اللہ کی چاہت کا اختیار ہے۔ اللہ جو چاہیں گے وہ عطا فرمائیں گے۔ خیر، اسی اثنا کے اندر جب ان کا گزر ہوتا ہے اور یہ شعر گنگنا رہی ہیں، یہ شعر پڑھ رہی ہیں، اس شعر کا اثر دیکھیں۔ اب اس شعر کا اثر دیکھیں۔ بیوی کے اشعار نے شوہر کو اس بات پر مجبور کر دیا، اور یہ شعر ابو حمزہ اس قدر متاثر ہوئے، یہ شعر سن کر کے ابو حمزہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے گھر گئے، اپنی بیٹی کو اٹھایا، اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اسے پیار کیا، اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے جو لڑکی کی شکل میں انہیں عطیہ دے رکھا تھا، لڑکی کی شکل میں جو انہیں عطیہ دے رکھا تھا، اس لڑکی کی شکل میں جو اللہ نے جو عطیہ دے رکھا تھا اس پر راضی تھے، اور اس پر راضی رہنا شروع کر دیے۔ کیوں؟ یہ عورت نے جو یہ شعر پڑھا نا، تاللہ ما ذالک فی ایدینا، ہمارے ہاتھ میں بیٹا اور بیٹی دینے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ اس شعر میں، یہ شعر ہے، اس شعر کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اور بیٹی یہ عورت کا کام نہیں ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی یہ مخلوق کا کام نہیں ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی یہ خالق کا کام ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی دینا یہ رب کا کام ہوتا ہے، مخلوق کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عورت مجرم نہیں ہوتی ہے، عورت جرم کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ عورت کو تو جو ملتا ہے وہ سامنے حاضر کر دیتی ہے۔ بنانا یہ عورت کا کام نہیں ہے، عورت کا کام جننا ہے، عورت کا کام پیدا کرنا ہے، دینا یہ رب کا کام ہے، یہ دینا خالق کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے آج کے نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے جو مقدر میں فرما دیا ہے، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی برضا رہنا چاہیے، اس پر راضی برضا ہونا چاہیے۔ اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اور اس پر نوجوانوں کو اسقاط حمل جیسے گھناؤنے عمل سے، اسقاط حمل جیسی گھناؤنے فعل سے ہر ایک شخص کو بچنا چاہیے، اور ہر ایک شخص کو بچنے کی ضرورت ہے۔